الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، ہفتہ وار یہ جو نشست جامعہ کی طرف سے اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں اور اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف کیا ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جو سراسر اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری میں ہے، جس کا نام فرشتہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ شیطان ہے جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انسان ذات وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اطاعت بھی نافرمانی بھی، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اپنے گناہ پر توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، وہی کامیاب انسان ہے۔ دین کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے اور اسی طرح جہاد بھی دین کا شعبہ ہے، لیکن ان تمام شعبوں میں سب سے قوی، سب سے مضبوط، سب سے اعلیٰ اور اساس جو ہے وہ مدرسہ ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب تک علم نہ ہو، بغیر علم کے دین کو آگے بڑھانا ناممکن ہے۔ جب ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے اور وہ دین کو آگے پھیلائے گا تو وہ کیا پھیلائے گا؟ جہل۔ اور اسی طرح بغیر علم کے اگر دین کو آگے پھیلائے گا تو وہ جہل کو پھیلائے گا، یعنی
یہ تبلیغ بھی اسی کی محتاج ہوئی، تبلیغ کے لیے بھی یہ مدرسہ اساس ہوا، اور اسی طرح جہاد جو ہے اس میں بھی انسان فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اب جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو بغیر علم کے اگر یہ لڑتا جائے گا تو یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ قتال ہوگا۔ جس طرح شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، آپ بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، آپ عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، اگر یہ علم نہ ہوتا تو آپ کیسے پتہ چلتا کہ یہ جہاد ہے یا قتال ہے؟ اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ علم ہے، اور علم کو سکھلانے کے لیے مدارس ہیں جو یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت بھی کر سکیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی کر سکیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ طالب علم ایک عظیم انسان ہے جو اللہ کی راہ میں علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اس کلام مقدس کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الثقلین، امام القبلتین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اس کلام مقدس کو پڑھے اور پڑھائے، یہ بہترین امت ہے۔ لیکن یہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اس طالب علم کی فضیلت کہ اس کے لیے مچھلیاں سمندر کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ یہ طالب علم جب نکلتا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، وہ گناہگار تھا، لیکن اس کی بیوی حمل والی تھی۔ جب اس کو بچہ پیدا ہوا، کچھ عرصے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے اس کو مدرسے میں داخل کیا۔ جب وہ بچہ مدرسے میں پہنچا تو اس بچے نے ابتدا میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دی، اور چونکہ اس کا والد پہلے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا، اس بچے کی بسم اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے والد سے عذاب ختم کر دیا۔ وہ شخص خدا سے کہنے لگا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے عذاب میں مبتلا تھا، آج اچانک مجھ سے عذاب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، آج پہلا دن ہے کہ وہ بچہ مکتب میں گیا ہے، مدرسے میں گیا ہے، مسجد میں گیا ہے، مسجد میں جا کر مسجد میں بیٹھ کر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے نام سے اور رحیم کے نام سے پکارا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ زمین کے اوپر بچہ مجھے رحمان کہے، زمین کے اوپر بچہ مجھے رحیم کہے، اور میں اس زمین کے نیچے اس کے باپ کے اوپر عذاب کرتا رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ سے یہ عذاب ختم کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو،
इंसान ये तालिब इल्म जब अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है तो ये फरिश्तों से भी आगे चला जाता है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक तालिब इल्म जो दिल्ली में पढ़ा करता था, उस वक़्त चूँकि इस तरह मदरसे की ये हैयत नहीं होती थी कि मदरसे में रहाइश का भी इंतज़ाम हो, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो और उसके इलाज मुआलजे का भी इंतज़ाम हो, इस तरह की कोई सूरत नहीं हुआ करती थी। उस्ताद के पास तालिब इल्म आया और पढ़कर चला गया, रहाइश अपनी, खाना अपना। फिर जो दूर से तलबा आते थे वो मस्जिदों में जाकर रहाइश अख्तियार करते थे और फिर सुबह को आकर उस्ताद से सबक हासिल करके फिर चले जाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो तालिब इल्म मस्जिद में था, एक औरत रात के वक़्त आई और कहने लगी कि मुझे यहाँ पर रिहाइश दे दीजिए, मैं फला इलाके से आई हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहती थी, रात का वक़्त हो गया है, अब मुझे अपने ऊपर खौफ है, अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। उस तालिब इल्म ने मना कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं ठहर सकती। उसका वजह यह है कि मैं खुद यहाँ पर आरज़ी हूँ, अगर किसी महल्ले वालों ने देख लिया तो मुझे मस्जिद से निकाल देंगे, मेरा मकसद फौत हो जाएगा, मैं कुरान और हदीस को नहीं पढ़ सकूँगा, मुझे यहाँ से निकाल देंगे। खैर उस औरत ने बड़ा मजबूर ने किताब का मुताला भी कर रहा है, दौरान मुताला अपनी उंगली चिराग के आगे कर रहा है, चिराग के दरमियान जला रहा है, फिर खामोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो उंगली चिराग के अंदर करता है, फिर खामोश हो जाता है। जब सुबह हुई वो औरत कहने लगी सब कुछ मैंने देख लिया, लेकिन समझ नहीं आया कि आप थोड़ी देर बाद अपनी उंगली को आगे कर रहे थे, चिराग के अंदर, उस आग के अंदर जला रहे थे, उसका वजह क्या था? उस औरत को तालिब इल्म ने कहा आप चली जाइए, आपका काम हो गया, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस औरत की मजबूर होने पर उस तालिब इल्म ने बताया कि जब मैं मुताला कर रहा था, शैतान मुझे बहका रहा था कि इतनी हसीन और जमील औरत तन्हा यहाँ पर है, वो शैतान मुझे उकसा रहा था, मैं अपनी उंगली को उस आग में डालकर अपने आप से खिताब कर रहा था कि ये दुनिया की आरज़ी और छोटी सी आग है, जब आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुद को जहन्नम की आग के लिए तैयार क्यों कर रहे हो? जब ये औरत घर पर गई, घर जाने के बाद वालिदैन से इनकार कर दिया कि मैं अपने रिश्तेदारों से निकाह नहीं करूंगी, रिश्तेदारों में जो रिश्ता है उसको मैं रद्द करती हूँ, इस तालिब इल्म से निकाह करूंगी जो खुद को खौफे खुदा की वजह से पूरी रात जलाता रहा, ये मेरे साथ ज़्यादती नहीं करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वाक़े से ये सबक मिला कि हम वक्ती तौर पर अगर गुनाह से रुक जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा इनाम अता करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यही इंसान को चाहिए कि ख़ुद को गुनाहों से बचाए। ये तरबियत का वक़्त हुआ करता है, इंसान ये तरबियत का वक़्त हुआ करता है। एक तालिब इल्म छोटा, माँ बाप उसको छोड़ देती हैं मदरसे में, माँ बाप उसको तो छोड़ देती हैं मदरसे में, लेकिन हकीकत में माँ बाप उसके साथ होते हैं। वो तालिब इल्म जब भी वालिदा को फ़ोन करता है, जब भी वालिदा से बात होती है तो सबसे पहले वालिदा पूछती है बच्चा कुछ खाने को मिला था, रात में क्या खाया था, सुबह में क्या खाया था, रात को नींद आराम आया था या नहीं आया था। जब ये तालिब इल्म मस्जिद में आता है, मदरसे में आता है और अपने वालिदैन के दिल खाली होते हैं, उनका ढांचा तो वहाँ होता है लेकिन दिल यहाँ होता है। जब ये अपने वालिदैन को वहाँ पर छोड़ कर आते हैं, इस
علم کے حصول کے لیے یہ چونکہ تربیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں تربیت ہوتی ہے۔ اگر انسان بچپن میں سدھر گیا تو وہ سدھر جاتا ہے، اگر انسان بچپن میں نہیں سدھر سکا تو وہ پھر کہیں پہ اس سے سدھرنے کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کو ڈکیتی کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا۔ کافی عرصے بعد جب اس کو جیل میں آرڈر آیا جج صاحب کا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، جب اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے تخت پر لے کر گئے، وہاں پر اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری ایک خواہش ہے۔ وہ ڈاکو کہنے لگا میری ایک خواہش ہے۔ وہ کیا خواہش ہے؟ کہا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسی خواہش رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، پہلے دن اسکول گیا، وہاں سے میں نے قلم چوری کیا، وہاں سے میں نے پینسل چوری کی، وہاں سے میں نے شارپنر چوری کیا، تو اس وقت مجھے انہوں نے منع نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں جرأت کرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، پورے علاقے میں میرا نام ہو گیا، پورے محلے میں نام ہو گیا۔ بالآخر آج میں اس نہج پر پہنچ چکا ہوں کہ سارے لوگ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں اور اتنے میرے اوپر کیس ہیں کہ میرے لیے سزا، پھانسی کی سزا متعین کر دی گئی ہے۔ اگر یہ ماں باپ مجھے اس وقت منع کر دیتے، اگر یہ والدین مجھے اس وقت روک دیتے تو میں آج اتنی بڑی جرأت نہ کرتا، مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ وقت ہے سنبھلنے کا، یہ وقت ہے خود کو گناہوں سے بچانے کا، یہ وقت ہے خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا، یہ تربیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، آپ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، لغزشیں ہو گئی ہیں، اے الہ العالمین آپ اپنے محض فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جو گناہ ہم سے غلطی میں ہو گئے ہیں وہ بھی ہم سے معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیں، یا اللہ جو گناہ ہم بھول گئے ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے۔ اے الہ العالمین جو گناہ چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دیں، بڑے گناہ بھی معاف کر دیں۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین آپ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنے علم میں اور حصول علم میں منزل مقصود تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ
یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ شیاطین کے شر سے محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما لیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ آپ اپنے غیبی خزانوں سے ہماری جائز حاجتوں کو منظور و مقبول فرما، اس کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دیجئے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی بدنامی ہو، یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دیجئے کہ ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو، یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دیجئے کہ ہماری وجہ سے کوئی قیامت کے دن کوئی بدبخت حضور علیہ السلام پر انگلی اٹھا دیجئے کہ یہ اس کی امت میں سے تھے، یہ اس کی امت میں سے تھے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب عطا فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین برحمتک۔